آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی رشتوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی ملازمت اور کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے، اور ان پریشانیوں میں ہر ایک وظیفے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور ان وظیفوں کے چکر میں آج اکثریت جو ہے وہ کم علم اور مفاد پرست عاملوں کے جال میں پھنس کر من گڑت وظیفوں اور استخارے کے نام پر پیسے ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، استخارہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جس استخارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام سے سکھایا، آج اس استخارے کے نام پر ہم کیا تماشا بنا رہے ہیں۔ کوئی تسبیحوں پر ٹی وی پر بیٹھ کر استخارے نکال رہا ہے، کوئی فعال نکال رہا ہے۔ یہ استخارے نہیں ہے، یہ دین کے نام پر مذاق ہے۔ ہم نے استخارے کا لفظ تو لے لیا لیکن اس کی روح کو فنا کر دیا۔ استخارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس میں وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہو، وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، اللہ سے خیر طلب کرے۔ اور وہ دعائے استخارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْزُقْنِي بِهِ۔ کہ اس دعا کا اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ استخارہ ہوتا کیا ہے۔ کہ اللہ میں تیری قدرت کے واسطے سے تو اس سے قدرت طلب کر رہا ہوں، تیرے علم کے واسطے سے تو اس سے علم طلب کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اگر اس میں میری دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، اسے میرا مقدر کر دیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اور یا اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے تو یا اللہ مجھے اس سے پناہ نصیب فرما دیجئے، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے۔ اور یا اللہ وہ چیز عطا فرما جو تیرے نزدیک میرے لیے خیر ہے۔ یہ تھا 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دے گا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اگر دل میں بھی نہیں آئے گا تو استخارے کے بعد خود بخود یا اس کام کے اسباب مہیا ہوتے چلے جائیں گے یا رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ غلط استخاروں کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے استخارہ ہم سے نکلوائیں۔ یا اللہ یہ کیا چیز ہے جو لوگ نکال کر دیتے ہیں؟ اگر استخارہ دوسروں سے ہی نکلوانا ہوتا تو کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استخارہ نکال کر دیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گناہگار ہیں، کسی نیک بندے سے کروانا چاہیے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی ایک حدیث میں کہ صحابہ اکرام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہو یا رسول اللہ استخارہ نکال کر دیجئے، جب نہیں نکلوایا تو آج ہم استخارے کے نام پر اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ ہم نے سنت عمل کو چھوڑا، ہم پریشان در پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوئی کام بھی ہو استخارہ کرو، اللہ ناکامی میں آپ کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، پچھتانا نہیں پڑے گا۔ لیکن استخارہ ایک تو ہم کسی سے نکلوانا نہیں ہے، یہی کام تو عرب کرتے تھے جس کو قرآن نے ازلام کہا ہے کہ وہ تیر رکھے ہوتے تھے مجاور نے، جا کر کہتے تھے نکالو یہ میرے کام کروں یا نہ کروں۔ تیر میں ہاں لکھا آتا تھا کرتے تھے، نہ لکھا آتا تھا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم تسبیحوں پر، آج ہم فعال پرچیاں ڈال کر یہی سب کچھ تو کر رہے ہیں، دین کے نام پر یہ بددینی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے کا نام ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام استخارہ ہے۔ اور ایک اور بات جو غلط فہمی ہمارے اندر موجود ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ رات کو سوتے وقت کرنا ضروری ہے، خواب کا آ جانا ضروری ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹوں میں جس وقت ملے اسی وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ کہیں حدیث میں نہیں آتا کہ استخارے کے بعد آپ کو خواب آئے گا، یہ بھی ہماری من گڑت قسم کی باتیں ہیں۔ اس لیے استخارہ کرنے کے بعد
دیکھو دل مطمئن ہے تو کر گزرو کہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اور اگر مطمئن نہیں ہے چھوڑ دو کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے یہی بہتر ہے اور یہی سنت استخارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو استخارے کے نام پر کاروبار ہوتے ہیں یہ ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ سے رجوع کر کے تو دیکھو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو، وہ انتظار میں ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں۔ بھئی گناہ گار ہو، اللہ کے در پہ تو آ کے دیکھو اللہ گناہ گاروں کی کتنی سنتا ہے۔ آج ہمیں دنیا کا ہر کام آتا ہے، ہمارا کام پھنسا ہوا ہے، فلاں سے سفارش کروا لیں گے، فلاں سے یہ کام کروا لیں گے، میرے تعلقات ہیں، پیسہ خرچ کر لوں گا۔ لیکن ہم کمال کے مسلمان ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ دل میں نہیں آتا میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے سامنے رو لوں، اپنے اللہ سے مانگ لوں، میرا اللہ دینے والا ہے۔ یقین جانیے جس دن ہمارا یہ اعتقاد اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، صحابہ اکرام کو تو نماز جب ملی تھی خوش ہو گئے تھے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ ہم نہ روتے ہیں نہ آنسو بہاتے ہیں، کبھی گڑ گڑا کے تو دیکھو، کبھی رو کے تو دیکھو، کبھی اس کے سامنے عرض و نیاز کر کے تو دیکھو، اس در پہ جھک کے دیکھ لو، وہ ہر در سے بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھو اور اللہ کے بارے میں